نون لیگ والے سمجھتے ہیں کہ رائیونڈ ہی پنجاب ہے. جو لوگ قصور کو لاہور نہ بنا سکے وہ گلگت بلتستان کو لاہور کیا بنائیں گے. نواز شریف چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام کے بجائے وزیر اعظم شہباز شریف کرے اور پارلیمنٹ میں کوئی ترمیم لے کر آئیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے نواز شریف اور مریم نواز پر لفظی وار. میرپور سٹی میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا کہ کشمیر کا فیصلہ پنجاب یا سندھ نہیں، کشمیر کا فیصلہ کشمیر ہی کرے گا. آپ مجھے 2/3 اکثریت دلوائیں، میں آپ کو آپ کے حقوق دلواؤں گا. بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر سے وزیر دفاع خواجہ آصف کو نشانے پر لے لیا. بولے کہ افسوس کل مظفر میں ان کے قائد نے تقریر کی مگر اپنے وزیر کے بیان کو رد کیا نہ مذمت کی. اس سے تو لگتا ہے کہ آپ اپنے وزیر کے بیان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کون ہو فیصلہ کرنے والے کہ کشمیری کون ہیں؟ آزاد کشمیر کی عوام اب پرانی تنخواہ پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. آزاد کشمیر کی آواز فیصلہ ساز اداروں میں ہونی چاہیے. کشمیر کے لوگوں کو NFC کے فورم میں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا ایک وزیر خارجہ بنا دیں جو ہر فورم پر آپ کی نمائندگی کرے. چاہتا ہوں کہ آپ کا نمائندہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے. سڑکوں پر احتجاج کے بجائے آزاد کشمیر کے لوگوں کی نمائندگی ہر فورم پر ہوگی. سلامتی کے شعبے میں ٹیکنالوجی کا استعمال قابل فخر ہے. پاکستان نے جدید ٹیکنالوجی میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے جدید ٹیکنالوجی اپنائی. وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں انڈس راس ایکسپو کی تقریب سے خطاب. کہا مارکہ حق میں افواج نے سائبر سیکیورٹی کے ذریعے سرحدوں کا دفاع کیا. مارکہ حق میں فیلڈ مارشل کی سربراہی میں ایئر چیف اور نیول چیف کی معاونت شاندار رہی. روبوٹکس اور ڈرون کی جدت سے معیشت مضبوط، سلامتی بہتر اور عوام کی زندگی آسان ہوگی. ڈرونز کی 60% سے زائد مقامی تیاری حاصل کر لی گئی ہے. اب ٹیکنالوجی کا انقلاب صرف بڑے شہروں تک ہی محدود نہیں رہے گا. کسانوں، چھوٹے کاروبار، خواتین اور نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کا فائدہ ملے گا. ہم دیگر ممالک کی ٹیکنالوجی کے محتاج نہیں، اپنی تقدیر خود لکھیں گے. انتھک محنت سے آئندہ نسلوں کے لیے روشن اور خوشحال پاکستان بنائیں گے. تقریب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت. حوثیوں کی سعودی عرب کو دھمکیاں قابل مذمت ہیں. تجارت کو نشانہ، قومی سلامتی کے لیے خطرہ تصور ہوگا. پاکستان کا سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی پرچم بردار تجارتی جہازوں کے خلاف جارحانہ کارروائی کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ تصور کیا جائے گا. پاکستان کے سمندری مفادات کے خلاف جارحانہ کارروائی برداشت نہیں کی جائے گی. بات چیت، سفارتکاری اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. فریقین بین الاقوامی قوانین کا احترام کریں، بین الاقوامی سمندری نقل و حمل کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنائیں. خطے میں امن کے خواہاں ہیں. امید ہے جلد اچھی خبر سامنے آئے گی اور امن قائم ہوگا. وزیر داخلہ عباس نقوی کے ایرانی ہم منصب سے ملاقات میں گفتگو. دونوں رہنماؤں کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات. علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال. انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کی شعبوں میں اشتراک بڑھانے کا فیصلہ. غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق. افغان سرحد سے منشیات اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے مشترکہ موقف اپنانے کی ضرورت پر زور. باہمی تجارت مزید مستحکم بنانے کا فیصلہ کیا گیا. وزیر ریلوے حنیف عباسی سے بھی ملاقات. خطے میں امن، استحکام، باہمی تعاون اور سفارتی روابط کے فروغ کی ضرورت پر زور. پاک ایران ریلوے تعاون، سرحد پار روابط اور باہمی تجارت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا. ایران کے ساتھ تنازع کا سفارتی حل چاہتے ہیں، بات چیت کے لیے تیار ہے مگر ایران سنجیدہ نہیں ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی منیلا میں میڈیا سے گفتگو. کہا کہ ایران نے براہ راست اور بالواسطہ رابطے کیے مگر وعدہ پاسداری نہ کی. ایران ہرمز میں بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے. اب نے ہرمز پر کنٹرول کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. امریکہ تجارتی جہازوں کا دفاع کر رہا ہے. یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے تعمیری کردار ادا کر رہے ہیں. امریکہ اور روس کے درمیان بات چیت جاری رکھنا ضروری ہے. امریکہ کے مسلسل 11ویں رات ایران پر فضائی حملے. فوج کے آپریشن سینٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. سرک، تبریز، خوزستان، بوشہر، کرمانشاہ اور کنارٹ میں بمباری. سینٹ کام کا کہنا ہے امریکی افواج نے بحری صلاحیتوں، طیاروں کے ہینگرز، ڈرون ذخیرہ گاہوں اور فوجی لاجسٹک کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا.
ایران نے 3 ماہ میں 30 سے زائد جہازوں پر حملے کیے، سینکڑوں جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ ایران کے جہازوں پر حملے کی صلاحیت کو مزید کمزور کر دیا ہے۔ کشیدگی کے باوجود آب ہرمز تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے کھلی ہے۔ مئی سے اب تک 900 تجارتی جہاز اور 450 ملین بیرل تیل کی نقل و حمل میں مدد کی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کویت کے علی السالم ایئر بیس پر حملہ، ریڈار سسٹم کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ بیان میں کہا کہ ریڈار کے ساتھ تکنیکی ریڈار کمپلیکس کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ وہ بیان جزیرے پر بھی ایک اور ریڈار نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ الرقبان میں بھی امریکی فوجی اڈے پر حملے، عراق کے شہر اربل میں امریکی قونصل خانے کے قریب 3 ڈرونز گرائے گئے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ جارح کو سزا دینے کا آپریشن جاری رہے گا۔ کویتی حکام نے کہا کہ ایران نے ڈیسیلینیشن پلانٹ اور بجلی گھر پر حملے کیے۔ 4 روز کے دوران یہ اس نوعیت کا چوتھا حملہ ہے۔ آئل ٹینکر پر حملے کے خلاف ایرانی سفیر کی طلبی، کویتی وزارت خارجہ نے شدید احتجاج کیا، کہا کہ حملہ خود مختاری اور سلامتی کے خلاف ورزی ہے، ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی ہم منصب اسکاٹ بیسنٹ اور یو ایس ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے حکام سے ملاقات۔ توانائی، آئی ٹی، انفراسٹرکچر، معدنیات، زراعت اور فوڈ سیکٹر میں سرمایہ کاری بڑھانے پر زور۔ وزیر خزانہ نے امریکی ہم منصب کو علاقائی کشیدگی کے پاکستانی معیشت پر پڑنے والے اثرات سے آگاہ کیا۔ ڈی ایف سی کی جانب سے پاکستان کی بندرگاہوں، ٹیلی کمیونیکیشن اور گرین انرجی کے شعبوں میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی منیلا میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات۔ وزرائے خارجہ کا 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ وزرائے خارجہ نے علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ شراکت داری کے فروغ کے لیے اعلیٰ سطح کے روابط جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان اور روس کا باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ تجارت، توانائی، رابطہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم کا ایشیائی ترقیاتی بینک کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، پاکستان سے شراکت داری اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار منیلا میں آسیان ریجنل فورم کے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے۔ معاشی میدان میں پاکستان کی اہم کامیابی، 8 سال بعد دوبارہ بی کریڈٹ ریٹنگ میں انٹری ہو گئی۔ ایس اینڈ پی گلوبل نے پاکستان کی طویل المدتی کریڈٹ ریٹنگ -20 سے بڑھا کر بی کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ادارہ جاتی استحکام میں بہتری آئی ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت معاشی اصلاحات پر مؤثر عمل درآمد ہوا ہے۔ غیر ملکی ذخائر میں بہتری آئی ہے۔ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کا آؤٹ لک مستحکم قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز کا روزانہ قیمتوں کے تعین کا فیصلہ ماننے سے انکار۔ اوگرا کی 7 دن کی مہلت مسترد۔ پیٹرولیم اونرز کا رات 12 بجے اور ڈیلرز کا کل صبح 6 بجے سے پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان۔ پیٹرول پمپ 24 گھنٹے بند رہیں گے۔ اجلاس میں ڈیلرز کی اکثریت کا ہڑتال میں شمولیت پر زور۔ پیٹرول کی قیمتوں کے تعین کو 24 گھنٹے کو 1 ماہ پر لے جانے کا مطالبہ۔ عہدیداروں کا کہنا ہے حکومت پالیسی بنائے اور ڈیلرز کو مشاورت میں شامل کرے۔ کمپنیز کی جانب سے پیٹرول کی ایلوکیشن ختم کی جائے۔ 2 سال کے لیے مارجن 8% کیا جائے۔ قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین کسی صورت قبول نہیں۔ مطالبات نہ مانے گئے تو ہڑتال کو مزید بڑھایا جائے گا۔ ادھر گوڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی ہڑتال کا عندیہ دے دیا۔ تنظیموں کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ ہڑتال اور کاروبار کی بندش سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ ملک بھر میں مانسون کا طوفانی اسپیل جاری۔ لاہور میں بادل آج پھر سے چھم چھم برسے۔ موسلادھار بارش سے سڑکیں اور گلیاں پانی، سڑکوں پر ٹریفک جیم، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ عوام کو شدید مشکلات کا سامنا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں چھتیں اور دیواریں گرنے اور سیلابی ریلوں سے نقصانات۔ مختلف حادثات میں 20 سے زائد افراد جاں بحق، درجنوں زخمی ہوئے۔ پنجاب میں 11 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ گجرانوالہ میں چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات، 3 افراد جاں بحق، 14 افراد زخمی۔ کرنٹ لگنے کے 3 واقعات میں ایک شخص جاں بحق، 18 سالہ نوجوان بارش کے پانی سے بھرے گڑھے میں ڈوب کر جاں بحق ہوا۔ لاہور میں ایک شخص جاں بحق، 7 افراد زخمی۔ پاک پتن میں خاتون سمیت 2 افراد کرنٹ لگنے سے جان گنوا بیٹھے۔ گجرات میں ایک شخص ملبے تلے دبنے سے جاں بحق، 6 افراد زخمی ہوئے۔ سیالکوٹ، ساہیوال، منی بہاؤدین، بہاول نگر میں بھی 10 سے زائد افراد زخمی۔ خیبر پختونخوا میں 19 جولائی سے 14 اموات، 19 افراد زخمی، 6 گھر مکمل منہدم، 22 کو جزوی نقصان پہنچا۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز نے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کر دی۔
दरियाओं में दरमियाने से निचले दर्जे के सैलाबी रैले। PDM में पंजाब ने खतरे की वार्निंग जारी कर दी। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। चनाब में मराला और कदराबाद के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। खानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। नाला आबई में निचले दर्जे की सैलाबी कैफियत। बारिशों से दरियाओं के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। दरियाओं के पाट में मौजूद शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। PDM के मुताबिक फ्लड रिलीफ कैंप्स में तमाम बुनियादी सहूलियात और अद्वियात मैसर हैं। शहरी मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दरियाओं, नहरों और नदी नालों के अतराफ सैर व तफरीह से गुरेज किया जाए। अमरीकी सदर की एक बार फिर से पिकेक्स माउंटेन को निशाना बनाने की धमकी। कहते हैं कि अमरीकी फौज जल्द नेतन्स जौहरी तनसीब के करीब कोहकलन को निशाना बनाएगी। ईरान बड़ी शिद्दत के साथ मुआहिदा करना चाहता है। जब तक ईरान बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होता, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जौहरी हथियार ईरान के साथ तनाज़े की बुनियादी वजह है। इन्होंने तो अभी तक कुछ देखा ही नहीं। हमारा रवैया बहुत नरम है। अमेरिका ने जौहरी तनसीबात पर हमला किया तो खत्े में उसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने ट्रंप को खबरदार कर दिया। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड का कहना है जौहरी तनसीबात पर हमला खत्े में जंग के फैलाव का बाइस बनेगा। तेहरान में तैनात 2 फ्रांसीसी सफारतकारों का तर्ज अमल नाकाबिल कबूल है। फ्रांस सफारती ज़ाबितों से मुतसादम इक़दामात की रोकथाम करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का मुतालबा। फ्रांसीसी हममंसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में सफारतकारों का मामला उठा दिया। कहा कि दोनों अहलकारों के इक़दामात तस्लीम शुदा सफारती मयार से मुताबिकत नहीं रखते। सफारती मिशंस पर मेज़बान मुल्क के क़वानीन और ज़ाबित की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। फ्रांसीसी हुकूमत मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दामात करे। आलमी मंडी में तेल की कीमत $90 की सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 1% महंगा हुआ। $92 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी WTI 1% बढ़कर $86 फी बैरल पर आ गया। मरबान क्रूड की कीमत 4% इजाफे से $86 की सतह पर आ गई। कुदरती गैस भी महंगी 4% इजाफे से $2.87 फी MMBTU हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी इख्तिताम। हंड्रेड इंडेक्स में 1703 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,76,104 की सतह पर बंद हुई। कारोबार का आगाज 1,76,133 पॉइंट से हुआ था। टेलीकॉम कंपनीज ने मोबाइल कॉल्स और डाटा पैकेजेस के रेट्स बढ़ा दिए हैं। मोबाइल पैकेजेस के नरखों में 33% इजाफा। PTN ने इजाज़त दे दी। माहाना कॉल और डाटा पैकेजेस पे ₹500 तक का इजाफा किया गया। 15 रोज़ा पैकेज में 300 और हफ्तावार पैकेज में ₹130 का इजाफा। 3 रोज़ा मोबाइल पैकेज ₹21 बढ़ा दिया गया। PTN ने नए कॉल और डाटा रेट्स वेबसाइट पर अपडेट कर दिए। सऊदी अरब के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी के शोबे में मुस्बत पेशरफ्त। अमरीकी सदर ने सिविल जौहरी प्रोग्राम के मुआहदे की मंजूरी दे दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुआहदे से सऊदी अरब को तवानाई के शोबे में जौहरी तवानाई तक रसाई हासिल होगी। अमरीका सऊदीया जौहरी ताउन मुआहदे की मयाद 30 साल है। जौहरी ताउन मुआहदे की मालियत कई अरब डॉलर्स होने का तखमीना है। अमरीकी हुक्काम कहते हैं कि मुमकिन तौर पर सऊदी अरब में यूरेनियम अफसूदगी के दरवाजे खुल सकते हैं।